الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ امام الرسل امام البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ عالیہ پہ۔ ماہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ مسائل ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم جس مسئلے کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ ہم پر فرض ہے یا نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے ایک تو وہ قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بہت اہم بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے جا رہے ہیں یہ کوئی انہونی یا انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی یہ فرض کیے گئے تھے۔ ایک تو اللہ نے یہ بتا دیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رمضان روزہ جو ہے اس کا فلسفہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ جو روزہ ہے یہ اس کے بیسک فرض کرنے کے جو اسباب ہیں، جو سبب ہے، جو ریزن ہے، جو وجہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کر دیا۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یا اس کا بعض مترجمین نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس بات سے؟ اللہ کے غضب سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی معصیت سے اور جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ، جس کو ہم انشاءاللہ آگے چل کے اس مسئلے کو ایڈریس بھی کریں گے۔ اور دوسری وہ حدیث ہے جو کہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری کے اندر اس کا نمبر ہے 8، اور اس کے راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام ہے نا، پورے کا پورا جو دین ہے، اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں پہلا شہادہ، اللہ کو ایک معبود تسلیم کرنا، اس کے بغیر جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان سب کا انکار کرنا، اور دوسرے نمبر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر تسلیم کرنا، اور اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے فرض کرنا۔ یہ حدیث مبارکہ اپنے معنی اور مفہوم کے اندر بالکل واضح اور کلیئر کٹ ہے، جس نے یہ میسیج دے دیا کہ روزہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بس کہہ دیا گیا ہے رکھو تو رکھنا ہے، نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی جو عمارت ہے، وہ بیسیکلی ان 5 چیزوں کے اوپر کھڑی ہے، 5 ستون ہے، ان میں یہ جو روزہ ہے اس میں سے ایک بھی ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 1891 ایک حدیث نمبر ہے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، یعنی کہ ایک دیہاتی آیا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر دن رات کے اندر کتنی نمازیں فرض کی ہیں۔ حدیث یہ کافی لمبی ہے تو میں اس کو مختصر ہی کر رہا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دن اور رات کے اندر 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض کی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں ان کو پڑھوں گا، اور آپ نے اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے کچھ اگر نفل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد اس نے زکوٰۃ کے متعلق پوچھا تو فرمایا زکوٰۃ فرض ہے، پھر حج کے متعلق پوچھا، فرمایا حج بھی فرض ہے، پھر روزوں کے متعلق پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں نا وہ فرض کیے گئے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سننے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یا اللہ کی قسم ہے میں اس میں سے نہ کچھ کم کروں گا اور نہ ہی میں کچھ زیادہ کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس بندے نے سچ بولا ہے تو یہ جنتی ہے،
یا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس نے سچ بولا ہے تو یہ جنت میں جائے گا، یا ایک حدیث میں کچھ یوں الفاظ ہیں کہ آپ میں سے کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ تو اس حدیث مبارکہ نے بھی یہ بات کلیئر کر دی کہ روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ اب جو دوسرا مسئلہ ہم ایڈریس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جناب، ہم روزہ تو رکھ لیں گے، تو اس روزے کی جو فضیلت ہے وہ بھی کچھ ہے۔ دیکھیں ایک مشہور حدیث ہے، مسلمانوں کے بچے کو یہ یاد ہے، اور علماء، خطباء، واعظین اس حدیث مبارکہ کو اکثر ممبر و محراب کے اوپر بیٹھ کر سنایا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک درمیان کے اندر کیے جانے والے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں دوسرا جمعہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پچھلا رمضان اور آنے والا جو رمضان ہے اس کے درمیان پورے سال کے اندر جو گناہ کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی فضیلت کے لیے اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو یہ 2 احادیث ہی کافی ہیں، لیکن میں کچھ اور احادیث ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اچھا، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 1899 ہے، یعنی 1899، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے نا تو اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس سے مراد جنت کے دروازے ہیں، اور وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے کہ اللہ نے اس انسان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا۔ یعنی شیطان، انسان کے ذہن کے اندر یہ بات نہ رہے کہ مجھے ہو سکتا ہے شیطان بہکا دے، پھسلا دے یا کچھ ایسا کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ سارے کام اہتمام پہلے ہی کر دیتا ہے، لہذا پریشانی والی تو کوئی بات نہیں۔ آئیے اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ رمضان المبارک کی حدیث رمضان المبارک کی فضیلت کے اوپر یہ حدیث بڑی شاندار دلالت کرتی ہے۔ اور یہ حدیث عطا بن ابی ربا بڑے مشہور تابعی ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک خاتون تھی جس کا نام ام سنان، تو اس سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ حج پر کیوں نہیں گئی؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس مطلب جو سواری تھی اس کی کمزوری تھی، کمی تھی، اور جو میرا شوہر ہے وہ اس کے اوپر چلا گیا ہے حج کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون یعنی ام سنان سے یہ فرمایا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، آپ گھبرائیں مت، بلکہ آپ ایسا کریں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا آپ عمرہ کر لیجئے گا، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر جو عمرہ کرنے کا ثواب ہے نا وہ حج کے برابر مل جاتا ہے۔ تو اس کے حدیث کے آخری الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے یا اس طرح کے کچھ الفاظ ارشاد فرمائے۔ تو اب ذرا امیجن کیجئے، مطلب اس حدیث سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں نفلی کام کریں گے تو آپ کو ثواب تو فرضی عبادت کا مل جائے گا۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ اللہ ہمارے لیے لے کے آتا ہے، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے جو کہ بڑی شاندار ہے، یہ مشکات کی حدیث ہے 1963، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن اور روزہ یہ سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اور اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا اور روزہ اللہ کے سامنے کہے گا اللہ ہماری سفارش قبول کر۔ تو اللہ کہے گا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو روزہ کہے گا اللہ یہ اس نے مجھے رکھا اور اپنی خواہشات کو، اپنی تمام تر معاملات کو میری خاطر چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو اللہ مجھے میری جو سفارش ہے اس کے حق میں قبول فرما۔ اور اسی طریقے سے قرآن بھی کہے گا کہ اللہ دن کو تو اس نے روزہ رکھا
اور رات کو یہ قیام کے اندر کھڑا رہا، اللہ تیرے سامنے گڑ گڑاتا رہا، اللہ یہ روتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، اللہ میری سفارش قبول فرما، اللہ تعالیٰ سفارش قبول فرما لیں گے۔ آئیے ایک اور حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری کے اندر اس کا نمبر ہے 1894۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، کس سے؟ گناہوں سے ڈھال ہے۔ تو لہذا کوئی بھی روزے دار جو ہے وہ روزے کی حالت میں کوئی فحش بات نہ کرے، گندی بات نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، اس طرح کی کوئی بات نہ کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے دار کے منہ کی سمیل ہے، یعنی آپ روزہ رکھتے ہیں نا تو روزے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ کے اندر سے سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ روزے دار کے منہ کی جو سمیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، بظاہر سمیل ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، لوگ اس کو کہتے ہیں اپنے منہ کو صاف کر کے آؤ، لیکن اللہ اس کو پسند کر رہا ہے کیونکہ وہ جو سمیل پیدا ہوئی ہے وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا مقام اور اعزاز ہے کہ روزے دار کے منہ کی سمیل کو بھی، اور جو معدے کے اندر سے وہ گندی سمیل اٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند کر رہا ہے، اور اللہ کو کتنی محبوب ہے، اور اتنی محبوب ہے کہ کستوری سے بھی زیادہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، ہر عمل کا جو اجر ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا اجر بھی میں خود دوں گا، یا اس کا اجر میں خود ہوں۔ آپ امیجن تو کریں کہ یہ مطلب کوئی عام عبادت تو ہے ہی نہیں، کتنی بڑی عبادت ہے۔ نماز اکیلے پڑھے تو ایک نماز کا ثواب، جماعت سے پڑھے 25 نمازوں کا ثواب، ٹھیک ہے، تو یہ بیت اللہ میں نماز پڑھے تو اتنی نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں پڑھے اتنی نمازوں کا ثواب، لیکن روزہ آپ دنیا کے کسی خطے میں رکھ رہے ہیں، دنیا کے کسی ملک کے اندر رکھ رہے ہیں، اس کے لیے نہ بیت اللہ جانے کی ضرورت، نہ مسجد نبوی جانے کی ضرورت، نہ مسجد اقصیٰ جانے کی ضرورت، آپ ایک ڈیرے کے اوپر بیابان جنگل کے اندر بیٹھ کر بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں خود ہوں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک اور حدیث سنیے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شاندار حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ کے اندر 1643 حدیث نمبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ہر افطار کے وقت جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، یعنی عام دنوں میں تو یہ نہیں ہوتا، ویسے مطلب اللہ تعالیٰ چاہے تو کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، خشوع خضوع کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔